لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اس کو بالکل آگے فارورڈ نہ کریں. السلام علیکم شیخ، ہمارا سوال یہ ہے کہ قرآن جب نماز میں پڑھتے تو بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ تجوید کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اللہ دل کو دیکھتا، تجوید ہونا کو ضروری نہیں. تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تجوید کے بغیر نماز نہیں ہوتی، قرآن مت پڑھا کرو، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ دل کو دیکھتا ہے، اس کے حالات اور نیت کو. تو دیکھیے اس میں دونوں باتیں صحیح ہیں. پہلا، جو آدمی تجوید سیکھ سکتا ہے، قرآن کو صحیح معنی مفہوم سے پڑھ سکتا ہے، تو وہ ضرور سیکھے اس میں اگر صلاحیت ہو تو. لیکن کچھ جگہ ہماری سماجی زبان کی ایسی اڑتڑے اور مشکلیں ہوتی ہیں کہ آدمی کبھی کچھ چیزیں پڑھ ہی نہیں پاتا بیچارہ، ہے نا. زے رہیں گا تو جھائی پڑھیں گا وہ، چونکہ اس کی تعلیم، اس کی تربیت، وہ زبان مشکل ہوتا ہے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں جس میں صلاحیت ہو وہ ضرور سیکھے. کچھ نہ ہو سکے تو کم از کم مخارج ضرور سیکھے کہ خے اور قاف کہاں سے نکلتے ہیں، سمجھ. ورنہ خے بھی ویسے خمر اور قمر، مطلب دونوں کو انسان جو ہے خمر خمر بولیں گا تو پھر مشکل ہو جائیں گے. ایک قمر ہے جو چاند ہے، دوسرا خمر ہے جو شراب ہے. ایک خے سے ہے اور دوسرا قاف سے ہے. تو یہ فرق ہونا چاہیے تاکہ پتہ چلے ہاں ہمارے اس کے اندر یہ فرق ہو رہا ہے. تو یہ ضروری بھی ہے ادر کی، ٹھیک ہے. جیسا ایک قلیل ہے اور ایک خلیل ہے. قلیل کا معنی تھوڑا، خلیل کا معنی دوست، ٹھیک ہے. فرق ہوتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یاد رکھیے کہ جو صلاحیت رکھتا ہے وہ سیکھے. اور کم از کم مخارج، اور 17 ہی مخرج ہے. لفظ 28 ہے، مخرج 17. یہ بہت آسانی سے انسان سیکھ سکتا ہے. گلے کے نیچے، گلے کے بیچ سے، گلے سے، بہت آسان ہے. یہ تو آپ کر سکتے، سب کریں. اب لیکن کوئی اگر نہ کر پائے تو کیا اس کا نماز پڑھنا غلط ہے، قرآن پڑھنا غلط ہے؟ بالکل نہیں. اس لیے کہ اگر کسی میں صلاحیت نہ ہو، کوشش کیا ہو، اس کی زبان، اس کی عمر، اس کے حالات، اس کی زندگی ساتھ نہیں دیتے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کی نیت کو دیکھیں گا، نیت کو دیکھیں گا اور اس کو عزت دیں گا. سمجھ رہا بات کو؟ ورنہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، کسی کو بلاتے بولتے ادھر آؤ قرآن پڑھ کے سنا. وہ قرآن پڑھ کے سنا تو ہٹ ہٹ بھاگ یہاں سے، اللہ کو گالیاں دے رہا، رسول کو گالیاں دے رہا، قرآن کو یہ کر رہا. اور بیچارہ بولتا میں نے کہاں گالی دیا؟ ہاں تم صلی اللہ بولا، صلی اللہ بولا، صلی اللہ بولے تو اس کا مطلب ہوتا ہے سواد اور سین کے فرق سے ایک ہوتا ہے صلات اور ایک ہوتا ہے سین سے پڑھے تو تلوار یا ہتھیار. جیسا اصلاح، اصلاح معاشرہ ہے نا، الف سواد لام الف ہے اصلاح. اور اگر کوئی لکھے الف سین لام الف ہے اصلاح معاشرہ، مطلب تلوار، معاشرے کی تلوار. اور ایک ہے اصلاح، معاشرے کا سدھار. یہی فرق ہے نا. صلات سواد سے اور سین سے اگر پڑھ دے تو تم گالی دے رہے، رسول کے اوپر تلوار بھیج رہے اور فلاں کر رہے، تو ایسا نہیں ہوتا ہے. اس کی نیت تو اپنے نبی پر صلات اور سلام بھیجنے کی، نہ کہ تلوار بھیجنے کی. لیکن جس میں صلاحیت ہو، حالات ہو، سیکھ سکتا ہو تو میں بالکل کہوں گا سیکھے. لیکن حالات، معاشرہ، زمین، زمانہ، عمر، علاقہ ہوتا ہے کبھی، تو اللہ تعالیٰ وہاں انشاءاللہ جس پہ نیت دیں گا. لیکن یہ تو بالکل مت بولیے کہ جو صحیح نہیں پڑھتا انہیں قرآن پڑھنا ہی نہیں چاہیے. ایسا کر کے تو تھوڑا بہت جو جڑا ہے اس سے بھی توڑ دے رہے ہیں، شیطان کو پورے شکنجے میں دے رہے ہیں. حالانکہ اللہ نیت دیکھیں گا. ہوتا ہے نا کبھی. بہت سے لوگ بہرحال جو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن نہیں کر پاتے، ان کو روک دیتے ہیں. مکمل طور سے روکنا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ عزیز اس معاملے میں ان کی نیتوں کو دیکھیں گا. لیکن جو کر سکتے ہیں وہ ضرور کوشش کر کے قرآن کو صحیح انداز پڑھنے کا ضرور سیکھیں.